الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين هادي البشرية إلى نور الحق وضياء اليقين ومدفد الإنسانية من براثن الشرك والضلال المهين. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. طلب العلم فریضة على كل مسلم. صدق اللہ العظیم. علم وہ دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم حضرات، سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج زمانہ علم میں بہت ترقی کر رہا ہے. علم کے طرف ہر ملک و قوم اور ہر گروہ کی ترقی بڑھ گئی ہے. اس دور میں کسی ملک و قوم کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیم یافتہ کتنے ہیں. ہر ملک اور ہر گروہ اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس میدان میں پیچھے کی اور دھکیلنے میں لگا ہوا ہے. یہ ایک مقابلہ اور سرد جنگ کی کیفیت پائی جاتی ہے. موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام میں علم اور طالب علم کی کیا اہمیت ہے، اور ایک عالمگیر قیادت کا دعوے دار ہوتے ہوئے اسلام انسان کی اس فطری تلاشوں اور جستجو کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے. اس کی تعلیمات انسان کے اس ذوق کی تکمیل و تسکین کس درجہ سامان فراہم کرتی ہے. سب سے پہلی صورت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. ارشاد ہوتا ہے: علم الانسان ما لم یعلم. سکھایا اس نے جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن نے جاننے والوں کو اور نہ جاننے والوں کو ایک فہرست میں نہیں رکھا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ تحصیل علم کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ احادیث نبی میں بخوبی ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اطلب العلم ولو كان بالسین. علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین کا سفر کرنا کیوں نہ پڑے. چین کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول میں پوری جد و جہد صرف کر دو اور پوری کوشش صرف کر دو. تحصیل علم میں دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو پیچھے نہ ہٹو. علم کی راہ میں تکلیفیں، پریشانی اور مصائب پیش آئے تو اس سے نہ گھبراؤ. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اطلب العلم من المہد الی اللحد. مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. انہیں اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں علم کے حصول میں مختلف براعظموں اور ممالک کی خاک چانی طویل سفر طے کیے، مدارس، درسگاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم کیے، دارالمطالعہ اور کتب خانوں کا جال بچھایا اور پوری دنیا میں اپنی علمی برتری ثابت کر دکھائی. اسلام نے ہمیں ان سارے علوم و فنون کو سیکھنے کی اجازت دی ہے جن سے انسانی بھلائی اور انسانی معاشرے میں فوز و فلاح ہو. ساتھ ہی وہ علوم و فن کے اسلامی اصول و قوانین سے متصادم ہو. ان سارے علوم فنون کے مقابلے اسلام نے دینی تعلیم کو سب سے اہم اور سب سے فریضہ قرار دیا ہے. علم دین کی تحصیل ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. حدیث نبی ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. علماء امت نے اس فریضت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ علماء امت نے اس فریضت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ دین کی ان باتوں کا علم ہر مسلمان مرد عورت فرض ہے جن کی عام طور پر ضرورت پڑتی ہے اور جن کے بغیر دینی احکام پر صحیح طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا. آئیے اس سوال پر غور کریں کہ اسلام نے علم دین کی تحصیل ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار کیوں دیا ہے. یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کسی خاندان، کسی قبیلے یا کسی برادری کا نام نہیں کہ جو بھی اس خاندان میں پیدا ہوا ہو وہ خود مسلمان ہو اور اسے مسلمان بننے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے. یہ اسلام ایک مکمل دین، مستقل تہذیب اور مستقل تحریک کا نام ہے جس کے احکام و اصول پر چلنے والا ہی دین اسلام میں رہے گا، ورنہ نہیں. ظاہر ہے کہ مسلمان بننے کے لیے ہمیں ان کے احکام و قوانین سے باخبر ہونا ضروری ہے اور ان پر عمل پورا ہونے کے بعد ہی ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے. یہی وہ ضرورت ہے جو علم دین کی تحصیل کی طرف متوجہ کرتی ہے. اگر آپ غور سے دنیا کو دیکھیں اور ان کی تاریخوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ
اگر آپ غور سے دنیا کو دیکھیں اور ان کی تاریخوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر زمانے میں دو طرح کی طاقتیں کار فرما رہی ہے. نمبر 1 رحمانی طاقت، نمبر 2 شیطانی طاقت. رحمانی طاقت انسان کو ہدایت عطا کرتی ہے اور گمراہی و ضلالت سے باہر نکال کر گمراہی و ضلالت سے باہر نکال کر کامرانی و کامیابی کی منزل تک پہنچاتی ہے. اور شیطانی طاقت انسان کو غلط روی کا شکار بناتی ہے اور گمراہی و ضلالت کی راہ پر ڈال دیتی ہے. اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ کون سی طاقتیں ہمارے لیے خیر خواہ ہے اور کون سی طاقتیں ہمارے لیے بدخواہ اور کون سی طاقتیں ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے اور کون سی طاقتیں ہمارے لیے رہنمائی کا کام نہیں کرتی. یہی وہ ضرورت ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین کی علم حاصل کریں. ان دونوں طاقتوں کے علم دین کے بغیر ان دونوں طاقتوں میں امتیاز مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. علم دین کو حاصل کرنے کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا پیٹ علم دین سے مرتے دم تک نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص علم دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا ہو اور وہ جب تک اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو. اور یہ بات یہی ہے کہ علم دین کو نہ جاننے والا ہمیشہ خطرہ میں رہتا ہے. اسے ہر وقت خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں کہ فلاں کام کے اندر جائز و ناجائز حدود کیا ہے اور اس کے غلط اور صحیح طریقہ کیا ہے. جبکہ اس کے برخلاف علم دین کو جاننے والا، علم دین سے واقف رکھنے والا اس قسم کے خطرات سے بہت کم دوچار ہوتے ہیں اور بہت کم دو چار ہوتے ہیں اور ان کے شریعت کے حکموں سے واقف ہوتے ہیں. علماء کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. علم کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے. علم کے بغیر عمل اس جسم کی طرح ہے جو بے روح ہو اور اس درخت کی طرح ہے جس میں کوئی پھل نہ ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس علم کی مثال جسے سکھایا گیا ہو اور اس پر عمل ہی نہیں کیا گیا ہو اس خزانہ کی طرح ہے جس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ ہی نہیں کیا گیا ہو. ہمارے اسلاف نے علم دین کو حاصل کرنے میں بڑے ذوق و رغبت کا اظہار کیا ہے. اس کی خاطر بڑی مصیبتیں برداشت کی، دور دراز کے سفر طے کیے، خطرناک راستوں سے گزرے، اپنے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے، غربت و مسافرت کی زندگی اختیار کی، مصائب برداشت کیے. وہ علمی بلبلے اب سرد پڑ چکے ہیں جن کے ذریعے ہمارے اسلاف دنیا میں چمکے اور دنیا کے اندر نام پیدا کیے. مسلمانوں میں علمی بلبلے اب مان پڑ گئے ہیں جن کے ذریعے ہمارے اسلاف دنیا میں چمکے اور دنیا کے اندر نام پیدا کیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کا وہ علمی ذوق اپنے اندر پیدا کرے تاکہ ہمارا کھویا وہ وقار واپس مل سکے. مختصر سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.